ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے، پھر اور نہ کچھ مانگے، سرکار کا دیوانہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ پل پل میرا دل تڑپے، دن رات کرے زاری، پل پل میرا دل تڑپے، دن رات کرے زاری۔ صدف عبدالجبار صاحبہ نعت رسول مقبول پیش کر رہی تھیں، ہم دوبارہ بھی ان کی جانب آئیں گے، نعت رسول مقبول آپ کو سنائیں گے، لیکن اس وقت شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم براہ راست بات کر رہے ہیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ وہ اس وقت ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے بچوں کے امتحانات کے حوالے سے بتایا ہے، اور شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 15 جون تک کسی قسم کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، او لیولز کے امتحانات کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ وجہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ ہے۔ ان دونوں اہم شخصیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں کرونا سے عوام کو بچانے کے لیے ان کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایکسپریسو خیر رمضان میں، اس کے بعد بریک ابھی نہیں لے رہے ابھی نہیں لیتے بریک جی، ہم آپ ساتھ ہی ہیں چونکہ براہ راست ہیں، اور ہم نے چونکہ ابتدا میں تعارف نہیں کرایا تھا، ہمارے ساتھ صدف عبدالجبار صاحبہ جو کہ نعت رسول مقبول پیش کر رہی تھیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر بھی ان کی جانب جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، تو ارملا آپ ہی تعارف کرا دیں۔ بالکل، مولانا عمران بشیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سنیا ہے جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے۔ وقار احمد ملک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حنا نیازی ہیں۔ ثانیہ اور سنیا میں کنفیوز ہوتی ہوں تو ایگزیکٹ پروننسیشن بتا دیں۔ ثانیہ ہے جی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سے ہم بات بھی کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے عمران وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا سب کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ روز قیامت انسان نیک اعمال کرنے کی حسرت کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس روز انسان کے کیے ہوئے اعمال نعمت یا عذاب کی شکل میں اس کے سامنے لائے جائیں گے، جس کی بنیاد پر اسے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ایک طرف تو مرنے والا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ مرنے والے انسان کے لواحقین اپنے نیک اعمال سے اسے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل، ویسے تو عمل وہی ہے جو آپ نے خود دنیا میں کیا، یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ کر دنیا میں عمل نہ کریں یا کم کریں کہ مرنے کے بعد آپ کے لواحقین آپ کے لیے کوئی عمل کر دیں گے، جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، تو یہ قطعی درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لواحقین کے نیک اعمال کے ذریعے مر جانے والے کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، ثواب ضرور پہنچتا ہے، اور ایک ثواب وہ بھی ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں وہ خود چھوڑ کے جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو مختلف فوت شدگان ہیں ان تک ثواب پہنچانے کا مسئلہ بہت ہی غلط رنگ اختیار کر چکا ہے، لوگوں میں اس حوالے سے بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اور شدید قسم کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فوت ہو جانے والے مسلمان ہیں یا فوت ہو جانے والے افراد ہیں جو ان کے پیچھے لواحقین ہیں، ان کے کیا فرائض ان کی جانب ہیں یا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں، تو جو فوت ہونے والے مسلمان ہیں یا اشخاص ہیں ان کی ذات کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اعمال کی صورت میں، اور یہ جو مسکنسیپشنز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، کون سا عمل درست ہے کون سا عمل غلط ہے، اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ چونکہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بغیر کسی توقف کے ہم ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مولانا، ایک تو یہ کہ جن مسکنسیپشنز کا ہم نے ذکر کیا، ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی بہت ساری بے راروی پائی جاتی ہے، جہالت پائی جاتی ہے، یا اسلام کے صحیح معنوں میں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جاتا بہت سارے معاملات کے اندر، اور اس میں یہ معاملہ سر فہرست ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں جو فوت شدگان ہیں ان کی جانب کیا بنتی ہیں، اور کیا سبھی اعمال فوت شدگان تک پہنچ سکتے ہیں یا کچھ اعمال ہیں نبی کریم نے بتائے ہیں، ذرا وضاحت کیجئے، کھول کے رکھیے اس معاملے کو ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات العبد انقطع عملہ الا من ثلاث، کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام چھوڑ کے گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، فلٹر لگوا گیا، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی روڈ بنا گیا، کوئی بھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا وہ استاد تھے
طلباء کو پڑھا کر گئے، دنیاوی دینی کوئی بھی تعلیم پڑھا کے کہ جس سے بچوں کا روزگار دین دنیا کچھ بہتر ہو، وہ علم نافع ان کو پہنچتا رہے گا، اس کا اجر۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے تو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اچھے اعمال کر رہی ہے، ان کو بھی برابر اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے، برابر ثواب ملے گا۔ جی جی۔ لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت عرض کرتا جا رہا ہوں، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ہم اس امید پر نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں کہ پچھلے بیچتے رہیں گے، یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور مزید وضاحت کہ شرک والا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے امام الانبیاء جیسی ہستی بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اور اب ہنا نیازی ہمیں فوڈ ٹریبیون کی کوئی ریسیپی بتانے والی ہے نا؟ کون سی ریسیپی بتا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں فوڈ ٹریبیون کی ایک بہت ہی پاپولر ریسیپی جو رمضان کے حوالے سے انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی۔ افغانستان میں بہت مقبول ہے کابلی پلاؤ، اور بہت سمپل ہے، بہت کوئک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تیل، آپ کو لیمب چاہیے ہوگا، آپ کو پیاز چاہیے ہوں گے، ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا، نمک، گرم مسالہ، گاجریں باریک کٹی ہوئی، براؤن شوگر، تیل، کشمش۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تیل لینا ہے، تیل میں آپ نے پیاز کو ڈالنا ہے، پیاز کو اچھے سے آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ جب اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں آپ نے لیمب کا میٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے سے بھوننا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے، نمک آپ نے حسب ذائقہ اس میں ایڈ کر دینا، اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو گوشت ہے اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو لہسن ادرک آپ نے ایڈ کیا اس کا بھی جو ایک ٹنچ عجیب سا آ رہا ہوتا ہے کچا ذائقہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ اچھی طرح جب آپ اس کو بھونیں گے، بھوننے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ گوشت میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ جب ٹینڈر ہوگا، سافٹ ہوگا، تبھی اس کا ذائقہ مزیدار ہوگا۔ 15 منٹ کے لیے آپ نے اس پہ دم پہ رکھنا ہے اس گوشت کو تاکہ وہ گل جائے، اور اس میں جو ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اس میں رچ بس جائے۔ جب وہ اچھی طرح گوشت کو دم لگ جائے گا اور اس کا دم ختم ہو جائے گا، ہم اس کا دم ہٹائیں گے، اور اس کے اوپر ہم گرم مسالہ جو ہے اسپرنکل کر دیں گے۔ گرم مسالہ اسپرنکل کرتے ہیں اس کو اچھے سے پھر سے مکس کریں گے، اور اس میں سے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے گوشت کو علیحدہ کر لینا ہے اور یخنی کو علیحدہ کر لینا ہے۔ اب ہمارا جو گوشت ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، ہم نے اب گاجروں کی طرف آنا ہے۔ گاجریں ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف کابلی پلاؤ، اس میں آپ بادام اینڈ نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کشمش، گاجریں اور بادام جو ہے آپ اسکپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ساس پین لینا ہے، اس میں آپ نے گاجریں ایڈ کرنی ہے، براؤن شوگر ایڈ کرنی ہے، چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں گین، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کرنا ہے۔ جب وہ کیراملائزڈ ہو جائیں، گاجریں اچھی طرح بن جائیں، ان میں جو پانی ہے ایکسٹرا وہ بھی نکل جائے، مطلب اچھی طرح بھن جائیں، تو آپ نے ان کو سائڈ پہ کر لینا ہے۔ اب آتا ہے تھرڈ اینڈ دا مین اسٹیپ وچ از اسمبلنگ ان ساری چیزوں کو، جس سے آپ نے بریانی کی لیئرز اکثر دیکھی ہوں گی کہ لیئرنگ از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ۔ اب آپ نے کرنا ہے بوائلڈ رائس، آپ کے پاس آدھے بوائلڈ رائس، ہاف بوائلڈ رائس آپ کے پاس آلریڈی تھے، آپ نے ایک پین میں آئل لگایا، اس کے اوپر آپ نے رائس کی لیئر لگائی، اس کے اوپر آپ نے ایک لیمب کی لیئر لگائی، اور جو آپ کے پاس بروتھ یعنی کہ جو یخنی تھی، جو گریوی تھی، آپ نے اس کے اوپر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا لیئرنگ میں۔ لیمب آپ ایک ہی لیئر کے اوپر سارا بھی ڈال سکتے ہیں، اس کی ڈفرنٹ لیئرز بھی کر سکتے ہیں، ڈیپینڈس کہ آپ کو کتنی لیئرز بنانی ہے۔ اس میں آپ لوگ تھوڑی سی گاجریں جو ہم نے کیراملائزڈ کی تھی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بالکل اینڈ پہ بھی ان ساری کے آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لیئرز بھی بنا سکتے ہیں۔ جس سٹائل کا میں بناتی ہوں مجھے یہ پسند ہے کہ اس کے اینڈ پہ ہی ساری چیزیں گارنش کی جائیں، کشمش بھی اینڈ پہ ہو، گاجریں بھی، اور دم لگا دیں آپ۔ جب دم لگ جائے گا تو آپ کا کابلی پلاؤ بن کے تیار ہو جائے گا۔ آپ اس کو رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور وقار صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو پراپر ایک پلیٹر ٹائپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سالن بھی ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جو افغانستان کا جو ہے اس میں مطلب روٹی بھی اس کا ایک جی 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 بالکل، روٹی بھی اس کا ایک امپورٹنٹ اس میں کمپوننٹ تھا۔ صحیح ہو گیا، اور یہ کابلی پلاؤ ہم نے ورچولی کھا لیا ہے۔ میں ویسے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو یاد کیسے ہے، ایکسیلنٹ، بہت زبردست۔ آئی ہوپ کہ یہ بنے گا بھی اچھا جب ہم بنائیں گے، جو آپ دیکھنے والے بنائیں گے، وی بلیو کہ اچھا بنے گا۔ اور آپ کو کولڈ کچن میں کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، فوڈ ٹریبیون کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں پہ مل جائے گی آپ کو یہ ریسیپی، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب آج ان کے پاس کیا موضوع ہے اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज मैं एक बड़े ही अहम मौजू से की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहुत अहम मौजू है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार इससे हम गुज़रते हैं, और वो क्या है? वो नाप तोल की कमी है। एक तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ को अल्लाह के नबी ने मलऊन कहा है, और एक तरफ ये है जो नाप तोल में कमी करता है, उस पर अल्लाह ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अपने लिए तो ये चाहता है कि इसको ज्यादा मिले, लेकिन दूसरों के लिए ये कम तोलता है, कम नापता है, पैसे ज्यादा ले लेता है, चीज कम दे देता है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब कहा है। इसी तरह एक और अमल भी है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, आज हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये वाक़यात कसरत से हो रहे हैं कि कोई अजीज रिश्तेदार भाई खानदान में से फौत हो गया, उसकी औलाद छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके माल पे कब्जा कर लिया। बिजनेस पार्टनर फौत हो गया, उसके माल पे कब्जा कर लिया। याद रखिए कि क़यामत के दिन यतीमों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और जब वो यतीम इस यतीम का माल खाने वाले का दामन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पकड़ेगा कि मेरे आका, ये तो वो है जिसने मेरे बाप के मरने के बाद मेरा हक खा लिया था, मुझे दबा दिया था, मेरे ऊपर जुल्म कर दिया था। वहां कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। कुरान करीम में एक और जगह फरमाया गया, वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन। करीब भी ना जाओ यतीम के माल के। यतीमों के सर पे तो हाथ रखने की जरूरत है, ताकि कयामत के दिन वो यतीम आके कहे कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका व मौला, मेरा बाप जब चला गया तो इसने हमें पाला, इसने हमें तालीम दिलवाई, इसने हमारे सर पे हाथ रखा, इसने हमारे साथ शफकत की। तो ज़रा सोचिए, तो वहाँ से फिर मग़फ़िरत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों जाम कौसर के अलावा आपका मुक़द्दर क्या होगा? और वही यतीम जब आपके खिलाफ मुद्दई होगा कि आका, ये मेरा माल खा गया, मैं भूखा सोया, इसने मेरे बाप का दिया हुआ माल मुझे नहीं दिया। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर। इसको झिड़को ना, इसको हकीर ना जानो, ये यतीम है, इसका बाप नहीं है। जान लो, इस यतीम के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह की रहमत लेनी है तो उसका तरीका अल्लाह ने बता दिया है। इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखो, अपने मुलाजमों को देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने बहन भाइयों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो। और आखिर में कहना चाहता हूं, खुदारा आइए तौबा कीजिए। हम सब अपने रब के सामने तौबा करें कि ये जो जुल्म और सितम का सिलसिला है, हम सब अपने अल्लाह से तौबा करें कि या अल्लाह, हम ये सिलसिला बंद कर रहे हैं, तू भी हमारे ऊपर रहम कर दे। अल्लाह की कसम, जब इंसान इंसानों पे रहम करने लग गया तो रब्बे करीम की तरफ से भी रहम की बारिश और करम की बारिश हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
रमज़ान आप देख रहे हैं, अशराए मग़फ़िरत जारी है और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की। वैसे तो रमज़ान मुबारक हमें दर्स देता है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखना है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। और पिछली बार जब हमने मेरा पाकिस्तान फाउंटेन हाउस से हिना नियाज़ी ने आपको दिखाया था, तो वहाँ पर वो ख़ुद भी बहुत इमोशनल हुई और वहाँ पर जो लोग थे उनसे आपकी मुलाकात भी करवाई। आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है, तो देखते हैं मेरा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपने इतना खूबसूरत मैसेज दिया। मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उस पर अमल करें ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ। अब आप हमें अगर फाउंटेन हाउस का विज़िट करा दें तो। जी, थैंक यू वेरी मच। आए ज़रूर जी। लगता है कि फीमेल ब्लॉक है, लगता है ना? फुल इतना एस्थेटिक, इतना खूबसूरत इसको सजाया हुआ है। ये देखें जी, इधर हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। ये वो सारे लोग हैं कि जो इस वक्त आप देखिए कोरोना का भी ख्याल रख रहे हैं और पेंटिंग्स कर रही हैं। और ये देखिए, ये आपके लिए बेहतरीन गुलाब का एक इतनी खूबसूरत, ये आपकी तरह ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है मैं। आप मेरे से ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा अंबर, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर मैं आई हूँ, भाई का ये है कि आपने शॉपिंग बहुत ज़्यादा की है, मुझे ये क्या, और रिलेटिव की तरफ मैं जब बहुत जा रही हूँ, इस वजह से मुझे इधर छोड़ रही। मुझे बताएं कितने अरसे से आप यहाँ मौजूद हैं? मैं 20 दिन उधर 19 दिन रही हूँ फरुखाबाद। अब कल रात को इधर आए हैं अम्मी जी के साथ। वो आई थी उधर की जो मदर है। अच्छा। अम्मी जी कहती हैं, मैं तो उनसे क्या अम्मी जी मैंने आपको अपने साथ ही घर लेके जाना, मैंने उधर छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, अपने पास ही रखना है। अम्मी जी कैसी हैं? कैसा बहुत उनका? अच्छी है, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो अम्मी जी कहती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार है। मैं कहती हूँ मुझे दोबारा अम्मी मिल गई, मेरी अम्मी अबू की डेथ हो गई। क्या नाम है मेरी बहन का? रेहाना नवाज। रेहाना। रेहाना क्या बनाया है? बट मैंने तो ये पेंटिंग की है। ये पेंटिंग की है? दिखाओ भी ना कैमरा में, इतनी खूबसूरत। अच्छा रेहाना, मुझे ये बताओ कि यहाँ कैसे आई? बट यहाँ मैं बीमार हो गई थी। अच्छा। तो घर वाले यहाँ छोड़ गए थे। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था? वो मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो एक बेटी है मेरी, वो भी वो ले गए थे, तो मैं उसका काम करती थी। अच्छा। तो लेट जाती, घर वाले कहते हैं बीमार हो गया, फिर यहाँ दाखिल करवा दिया। तो मुझे तो इधर रहते हुए 12 साल 13 साल हो गए हैं। घर जाने का दिल करता है? करता है। अच्छा ठीक है। हुमैरा, यहाँ कब से हैं आप? मैम यहाँ से तकरीबन मुझे सितंबर अक्टूबर से मैं फरुखाबाद आई हूँ। यहाँ पर मैं अक्टूबर के एंड में मैं आई हूँ, नवंबर के स्टार्ट अक्टूबर के एंड में। तो क्यों आई, क्या वजह थी, यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ इसलिए आना पड़ा, मेरी शादी हुई थी, डिवोर्स हुई, बच्चा हस्बैंड के पास था, तो मैं घर में परेशान रहती थी। तो मेरे भांजों को जो है ना, मेरे भतीजे ने मारा था काम वाली ने। मैंने काम वाली को भी 2 थप्पड़ लगा दिए, कमर पे लगाए थे। और उनको जो है ना भतीजे को भी मारा था। तो थोड़ा बहुत जो है ना छोटे भतीजे को भी मारा था। वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए। भाई छोड़ के गए? हाँ जी, दोनों भाई छोड़ के गए। अच्छा, तो आप वापस जाना चाहती हैं बिकॉज आप अपने बच्चे को मिस करती हैं? हाँ जी, पेरेंट्स भी याद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन गुल भी है। मेरा नाम सुंदस भी है, सुंदस। जो न्यूयॉर्क में सुंदस इंडस्ट्रीज है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन अमेरिका में, वो मेरे नाम से है। अच्छा, वो आपके नाम से है। तो हाँ, आप यहाँ पर क्यों आई? मैं जो है ना बचपन में चांद पर पैदा हुई थी। अच्छा, नूरजहां की बेटी भी तो थी तुम? तो हाँ, नूरजहां की बेटी हूँ। अबकीना जहाँ मेरा नाम है, और आईना जहाँ मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, आप नूरजहां की बेटी हैं। हाँ। और अपने बारे में बताएं।
मेरी ये ख्वाहिश है, जो सामने मेरा महल है, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आलीशान इस्तकबाल के साथ चली जाऊँ। चली जाऊँ, जबरदस्त। अगर आप मुझे अपने साथ लेके जाए तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं। नहीं, मुझे मक्का मुकरमा भी पहुँचना है, ताज लेके जाना है मुझे। अच्छा, ताज लेके जाना है? हाँ, मेरे सर पे बरसगीर पाको हिंद का ताज है ना, मैंने पहना भी हुआ था वो। अच्छा, तो जबरदस्त। इसलिए मैंने मक्का मुकरमा जाना है, और वो जल्द से जल्द मेरी नेशनलिटी ये लोग जब्त कर देते हैं, मुझे हार्ड गोलियां खिलाते हैं, जिससे मेरा दिमाग जो है ना वो पावर कम हो जाती है। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। और आप इंशाल्लाह जरूर, जो आपका इस्तकबाल भी होगा, आप नहल में भी जरूर जाएंगी, मक्का मदीना भी जरूर जाएंगी। मक्का मुकरमा जाना है, क्योंकि ताज पहुंचाना है मक्का मुकरमा में। ठीक हो गया, इंशाल्लाह, ताकि हमारे यहाँ, ताकि जो मुसलमान जितने भी ये जो दजालियत के फितने हैं ना, ये ख़त्म हो सके, मुसलमान बिल्कुल आबरू और शान से यूं जगमगा उठे। वाह 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 वाह, ये तो चले जी जनाब, आए। थैंक यू, चले, थैंक यू। डॉक्टर साहब, यहाँ आके मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि इस जगह को बहुत साफ रखा गया है और एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। हर जगह गमले, फूल लगाए गए हैं, सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जी, उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर तुम्हें या मुझे एडमिट हो जाना पड़ जाए तो कैसी जगह पे रखना चाहिए? गंदे से स्टिंकी किस्म के वार्ड्स में, या फिर साफ सुथरी जगह। तो आप कितना अच्छा फील करते हैं बिल्कुल, जब आप दुनिया से दूर हैं, जब आप अपने घर वालों से दूर हैं, जब आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो कितनी तकलीफ बात है। हमने यहाँ बच्चों के लिए भी, अपने स्टाफ के बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। स्टाफ एक मौजूद है, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खेल रहे होते हैं। ओके, डे केयर सेंटर टाइप है। डे केयर सेंटर भी है यहाँ पे, जबरदस्त, फॉर द फीमेल स्टाफ। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती हैं, दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती हैं, मेरी नातें सजाता है, मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सदफ अब्दुल जब्बार साहिबा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नातें, यकीनी तौर पे तमाम तारीफ़ें, हम अगर बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद हम बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात हमने आपसे कहा है, बहुत शुक्रिया कि आप हमें भेजते हैं सोशल मीडिया पे और हमारे पास आए हैं कुछ सवालात। सोशल मीडिया के कुछ सवालात हैं मौलाना साहब आपके लिए। अलामा साहब, ख़वातीन के लिए बाजमात तरावी पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है?
دیکھیے جس طریقے سے نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے خواتین اگر مسجد میں باقاعدہ پردے کا اہتمام ہو، جیسے مسجد نبوی میں بیت اللہ کے اندر الگ سے ایک پورا پورشن ہوتا ہے، ایسے پردے کا اگر اہتمام ہو تو وہاں پڑھ لینی چاہیے. گھر میں اگر پڑھنی ہو تو بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پہ اپنے پڑھی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب ایک یہ بھی سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ میں اگر کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ کماتے ہیں مگر ان کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس موجودہ دور میں ان کا گزر اچھے سے ہو سکے تو بغیر بتائے ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسوں کا بتانا بہت ضروری ہے؟ ایک اغلاط العوام میں سے ہے، یہ بات مشہور ہوگی کہ بتانا ضروری ہے. بتانا ضروری نہیں بلکہ نہ بتانا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. زکوٰۃ کا مستحق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنی مالیت ہو، قرضے منہا کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو تقریباً 70-75 ہزار روپے بنتے ہیں. اس کے پاس سونا چاندی، مال تجارت اور ضروریات زندگی سے جو ہٹ کے زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ان کی مالیت اتنی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اگر اتنی نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتا. ٹھیک ہے. اسی کانٹیکس میں ایک تھوڑا سا صدقات کے حوالے سے بھی واضح کر دیجئے. بعض اوقات ہم صدقہ دیتے ہوئے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا اس شخص کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ہمیں تو ثواب بہرحال اس کا مل جاتا ہے جب ہم صدقے کے لیے ایک اماؤنٹ وقف کرتے ہیں، لیکن کن اشخاص کے اوپر صدقہ ہم ان کو بطور صدقہ اماؤنٹ دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ نا جس کی آپ بات کریں، نفلی صدقہ کہ یا اللہ میرے کام میں برکت ڈال دے، میں صدقہ نکال رہا ہوں، یہ نفلی صدقہ ہے. یہ آپ وقت کے بادشاہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے دیجیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال ہے اور یہ کل کے ٹاپک کے حوالے سے کہ ذاتی گھر کے لیے اگر میں اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہوں تو کوئی وظیفہ بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں. جی اس کے لیے نا جی وضو کے اندر بھی کوشش کریں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اگر یہ ساری دعا یاد نہ تو کم از کم ووسع لی فی داری کہ اللہ میرے دار میں میرے گھر میں وسعت عطا فرما. اس کو وضو کے اندر ایک دفعہ دہرا دیجیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اگر پوری یاد نہیں ہوتی تو کم از کم اردو پنجابی میں ہی اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ میرے گھر میں وسعت والا معاملہ فرما، مجھے گھر میں وسعت والا. اور بہت شکریہ. دوبارہ واپس بھی آئیں گے اور دعا بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن ہینا چونکہ کولڈ کچن میں جا چکی ہیں، ہینا کیا بنا رہی ہے؟ آج میں فروٹ پنچ بنا رہی ہوں، فروٹ کاکٹیل بنا رہی ہوں. سیزنل فروٹس ہمارے پاس ہیں، ایک بول میں ہم نے بہت سارے فروٹس لے لیے ہیں. آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں بنانا نہیں ایڈ کرنا کیونکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سلائمی سا ہوتا ہے، تو وہ جوس یا پھر فروٹ کاکٹیل یا پنچ میں اتنا اچھا فلیور نہیں ایڈ کرتا. شیکس وغیرہ میں، اسموتھیز میں آپ بنانا کو ضرور ایڈ کریں بٹ ناٹ فار دا فروٹ پنچ یا فروٹ کاکٹیل. مکس فروٹ ہے، میں نے اس میں لیا ہے سیب لیا ہے، میلن لیا ہے، انار لیا ہے، انگور لیے ہیں، پائن ایپل لیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیمن جوس. وہ اس کا جو فلیور ہے یہ پورے کاکٹیل کا بہت انہانس کرتا ہے. لیمن کی یہ پراپرٹی بتا رہی ہیں ریسیپیز، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ریسیپی کارڈ بھی اس کے جو چیزیں ڈل رہی ہیں وہ بھی آ رہا ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. جی ہے نا. اچھا اس سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ٹورڈز یعنی مانسر ایبٹ آباد کے لیے، برہان انٹرچینج سے ساتھ ہی ٹرک ہوٹل ہیں، کوئی 10-12 ٹرک ہوٹل. اچھا عمران بھائی آپ نے بھی ابھی مطلب جانا ہے تو اللہ کرے وہ دیکھ رہے ہوں تو ہم ان سے مفت میں کھائیں گے. آپ نے بتا دیا. خیر ہینا کی جو ریسیپی ہے وہ تکمیل کی جانب ہے. شوگر بھی ایڈ کر دیا اور 2-3 آپ نے منٹ کے پودینے کے پتے آپ نے ایڈ کر دیے ہیں. میں نے اس میں لیمن جوس نہیں ایڈ کیا کیونکہ جو ہمارے پاس پائن ایپل تھا وہ تھوڑا سا کھٹا تھا اور انار بھی ہے تو اٹ گیوز پائن ایپل کھٹا بھی آتا ہے آج کل. ہاں جی بالکل. انار بھی جو ہے وہ تھوڑا کھٹا اس کا ٹیسٹ تھا. عمومی طور پہ تو یہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے نا. ہاں جی وہ کینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو بلینڈ کر دیا ہینا نے اور میں چاہتا ہوں کہ ریسیپی کارڈ ہم نے دکھا دیا، بالکل دکھا دیا ٹی وی اسکرین پر آگے جو چیزیں ایڈ میڈیا پہ بھی مل جائے گا اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس پر بلینڈ ہونے کے بعد پریزنٹیشن کے لیے پھر بالکل ہینا اس کو پریزنٹ کریں گی اور مین وائل ہم بلینڈڈ. ٹھیک ہے. یہ جناب ابھی اس میں آئس کیوبز میں نے آلریڈی ایڈ کر دیے تھے. اگر آپ بلینڈر میں بہت سے لوگ آئس کیوبز ایڈ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بلینڈر خراب ہو سکتا ہے. سو بیٹر بی کیئرفل. اس میں اسٹرابیری زیادہ تھی یا اس کا کلر ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں اس میں انار بھی تھا، اس میں اسٹرابیری بھی تھی. ریڈ کلر تھوڑا زیادہ ہو گیا. صحیح ٹھیک ہے. اب ہے نا اس کو پریزنٹ کریے. مینوائل ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے. آپ کو سوالات کرنا چاہتے ہیں، فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ یا کوئی ریسیپی بتانا چاہتے ہیں تو بھی بتا سکتے ہیں. ہم اس کو بھی ضرور کوشش کریں گے. اچھا جی. اور سوشل میڈیا کے جو سوالات آتے ہیں اوبیسلی ہم اس میں ان سوالات کو بھی ضرور شامل کر لیں گے. Is it ready now?
Are we done? زبردست جی. ہم اس کو ہوستی جیسے کہ ہم کہتے ہیں روزانہ پی کے دیکھیں گے کیسا ہے. آئی ہوپ کہ اچھا ہوگا, جیسے کہ خوش شک لگ رہا ہے ویسے خوش ذائقہ بھی ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جو کہ مولانا ہمارے ساتھ ہیں. مولانا ایک تو اپنے دعا کی جانب تو جانا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے جس موضوع سے آغاز کیا تھا وہ بڑا اہم موضوع ہے. تو اس سے کچھ معاشرتی روایات بھی منسلک ہیں جنہوں نے ابھی ناظرین نے جوائن کیا ہے. ہم مرنے کے بعد جو لواحقین کی جانب سے اعمال ہیں, یہ ذمہ داریاں, اس پہ بات کر رہے ہیں. تو کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو کہ شرک کی حد تک چلی جاتی ہیں یا معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. تو ان سے کیسے نکلیں, حقیقی اعمال کی طرف رہیں, لواحقین جو ہیں وہ مرنے والوں تک پہنچائیں. سب سے بڑا ناسور اس معاشرے کے اندر جو پھیل چکا ہے عمران بھائی, وہ ہے بیٹیوں کو اسپیشل وراثت نہ دینا. حدیث پاک میں آتا ہے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جو کسی بھی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرتا ہے, اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرماتا ہے. خاص طور پہ بیٹیوں کو میراث, اور بھائیوں میں بھی آپس میں میراث. بعض دفعہ ایک کی جاگیر ہوتی ہے اور وہی کہتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں چلتے رہو, بہنوں سے کہتے ہیں ہم نے معاف کروا لیا. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ معافی ایسے نہیں قبول ہوگی. بہن کو 1 سال کے لیے وہ پیسے دے دیے جائیں, پھر دیکھتے ہیں بہن معاف کرتی واپس دیتی ہے کہ نہیں دیتی. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو چیز. اپنے طور پہ ازیوم نہیں کرنا کہ اس کو نہیں چاہیے. جی جی. ایسے ہی جتنے اولاد کے والدین کے لیے رسومات سے ہٹ کر, جو آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں غیر کلچر میں, غیر اسلام کے ہٹ کے دوسرے کلچر میں نظر آتی ہیں, وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئی. اس سے ہٹ کر صرف یہ ہے کہ جو گیا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں اور اس کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے, اور یہ لمبے چوڑے پروگرام کرنا, رسومات کرنا, اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچا جائے, اور بہتر ہے وہ پیسے کسی غریب کو. بالکل. اور وقار بھائی بھی اس حوالے سے ایک جاتے جاتے کامنٹ ضرور ایڈ کر دیجیے. میرا خیال ہے کہ جو بندہ بھی دیکھیں فوت ہو گیا ہے, اس کے بعد 1-2 چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے. اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ضرور ڈسکس کریں. اس کی جو فکر کسی اس حوالے سے ہے جس پہ تنقید کی جا سکتی ہے تو وہ فکر کی تنقید ضرور کریں, لیکن اتنا سبجیکٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ چلا گیا اس کی اچھی باتیں کرنے میں تو کوئی اس لیے حرج نہیں ہے کہ وہ اگر ہوتا بھی تو خوشی ہوتا, لیکن جب آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل یا اس میں تو نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ ضروری نہیں ہے کہ فوت ہو گئے, میرا مطلب ہے کہ ایبسنس میں, کسی کی بھی ایبسنس میں اس طرح کی غیبت کے زمرے میں آتا ہے تو یہ جو معاشرتی جی, بلکہ اس میں تو میں ان کی بات سے مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں تک حکم ہے کہ آپ کسی کو غسل دیتے ہیں, دنیا سے جا چکا ہے, تو اس کے جسم میں کوئی عیب ہے, کوئی ایسی چیز ہے, آپ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی 40 مرتبہ بخشش فرماتا ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں تو حکم اور اس میں پردے ڈالیں. بلکہ وقار بھی آپ اس میں ذرا ہم مختلف شعبہ جات سے جو مختلف وابستہ لوگ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم متس بناتے ہیں اور جج کرتے ہیں اس کو, جیسے کوئی شعبے سے وابستہ ہے یا کچھ اس طرح سے. تو یہ جج کرنا, کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, اعمال اللہ کے نزدیک. دیکھیے جو پچھلے دنوں میری آپ سے بات بھی اس موضوع سے ہو رہی تھی کہ جو سائیکالوجی میں جو آپ کا جو انٹرفیس ہے, جو چیز مجھے آپ کی نظر آ رہی ہے وہ اور آپ کے اندر کے درمیان اتنا ہی ہیوج فرق ہے کہ میں تو آپ کا 5% بھی نہیں جانتا جو آپ کے اندر کی کائنات ہے. تو میں اگر اس حوالے سے ججمنٹل ہو جاؤں گا تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہو جائے گا. ہو نو اس کے اندر کیا دل دریا سے. بلکہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے, فلا تزکوا انفسکم, اپنی صفائیاں نہ پیش کیا کرو, هو اعلم بمن اتقى, میں جانتا ہوں کہ کون کتنا پرہیزگار ہے, کون کتنا متقی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنے لیے آج سے ہم نیت کریں, اپنے لیے. بلکہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک سے اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو متقی بنو. پوچھا گیا تقوی کیا ہے, تو فرمایا اپنی خامیاں دیکھو, دوسروں کی خوبیاں دیکھو. وظیفہ تو میں آپ نے بتا ہی دیا, اگر کوئی ہے تو ضرور بتا دیجیے. چھوٹی سی بات رکھ کر کے دعا سے پہلے, آج چونکہ اصالہ ثواب کے متعلق بات ہو رہی تھی, امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ مردے جیسے کچھ چیزیں چن رہے ہیں, تو ایک بڑے نورانی چہرہ, تو وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے, ان کا کیا معاملہ ہے, کہ ان کے رشتہ دار کبھی کبھار ان کو کچھ بیچتے ہیں اور میرا بیٹا روزانہ مجھے بڑا کچھ بیچتا ہے, فلاں جگہ مٹھائی کا کام کرتا ہے, ایڈریس بھی بتا دیا. وہاں گئے تو دیکھا کہ اس نے لکھ کے لگایا 100 روپے کلو مٹھائی, مثال کے طور پر برفی. جب فری ہوا تو بات نہیں کر رہا تھا کسی سے, کچھ زبان سے پڑھ رہا تھا. تو پوچھا بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہو, تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتا کہنے لگا کہ میرے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں, مجھے انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ایک قرآن ان کو گفٹ کر دوں. ماشاءاللہ. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ جیسے باقی لوگ چن رہے ہیں تو وہ بزرگ بھی چن رہے ہیں, تو وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ بیٹا دنیا سے جا چکا ہے. تو ہمیں اولاد کو بھی نیک بنا کے جانا ہے اور لوگوں کو بھی نیک بنا کے جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم رب,
इब्तदा में देखें तो आप हैं, इंतहा में देखें तो आप हैं, ज़ाहिर में देखें तो आप हैं, बातिन में देखें तो आप हैं। आप हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं, हमारे हालात को, हमारे मामलात को ऐ करीम रब हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा, हमारी ज़ात से ज़्यादा, हमारे दोस्तों से ज़्यादा आपसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं। ऐ करीम रब अपना रोना, अपना दुखड़ा आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं कि सुन्नत अमल है, वरना आप हमारे सारे हालात को जानते हैं। लेकिन ऐ करीम रब हम ऐसे बेकारी, ऐसे फ़कीर हैं कि हमें मांगने का तरीका और सलीका भी नहीं आता। ऐ करीम रब अपने फ़ज़ल से, अपने करम से बिन मांगे ही हमें अता फरमा दे। ऐ करीम रब हमारे साथ जो लाखों लोग हमारे साथ मिलकर आमीन कह रहे हैं, दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह कोई एक का तो ऐसा तेरा नेक बंदा होगा जो तह दिल से आपसे माफ़ी मांग रहा है, या अल्लाह उनकी बरकत से सबको माफ़ फरमा दे। ऐ करीम रब कोई ऐसा नौजवान कि जो अपने गुनाहों की दलदल से निकलकर आपसे सुलह करने के लिए या अल्लाह आहे भर रहा होगा, या अल्लाह उसकी बरकत से सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह को सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग जिनको देखकर आपको हया आती है, या अल्लाह उनकी लाज रखते हुए या अल्लाह हम पे फ़ज़ल फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम की, मुसलमानों की हर जगह पर हिफाजत फरमा। जितने भी हमारे अज़ीज़ व अक़रबा जा चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा, सबकी बख्शिश फरमा। हम सबको जाने से पहले जाने की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कोरोना वायरस से, या अल्लाह जितनी वबाओं से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, या अल्लाह पूरी इंसानियत को या अल्लाह अपनी नाराज़गी को मुआफ़ फरमाते हुए, या अल्लाह तो यकीनन हमसे नाराज़ है, ऐ अल्लाह अपनी नाराज़गी को मुआफ़ करते हुए या अल्लाह पूरी इंसानियत पे फ़ज़ल फरमा, करम फरमा। ख़ास तौर पे या अल्लाह हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, या अल्लाह पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं, या अल्लाह हम सब को आपस में जुड़ जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मोहब्बतें, मवद्दतें पूरी दुनिया में आम और ताम फ़रमा। जैसे इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन बन कर आए, मुशरिकीन मक्का के साथ उस अखलाक से पेश आए कि या अल्लाह सारे कदमों के अंदर आ गए। या अल्लाह हम सब को, हमारे हुक्मरानों को मज़ीद तौफ़ीक़ और तरक्की अता फ़रमा कि या अल्लाह वो आपस में उम्मत के जोड़ने का ज़रिया बने, और कश्मीर पर और जहाँ जहाँ पर भी जुल्म सितम हो रहा है या अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से या अल्लाह वहाँ के लॉकडाउन को भी ख़त्म फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब के गिरते हुए आंसुओं के तौफ़ील कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहम। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। अब बारी हदीस मुबारक की। जी है ना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में दो बातें कुफ्र की हैं, नस्ब में तान करना और मुर्दों पर नोहा करना। बहुत खूबसूरत, यानी इसके दो हिस्से हैं, नस्ब में तान करना और मुर्दों पे नोहा करना। नस्ब में तान करना के हवाले से ये है कि एक स्टडी है, ओवरव्यू इफेक्ट उसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल एक स्टडी है। आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह आप घर पे जब होते हैं, यानी बचपन में आप समझते हैं कि आपके वालिदैन जो हैं वो हीरो हैं और वो माशरे के सबसे यानी पावरफुल, और वो आपको इस तरह का इमेज आता है, और आपका घर अपने मोहल्ले का सबसे अच्छा घर है। बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा स्कूल जाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपका मोहल्ला आपके गाँव का सबसे अच्छा है, और फिर आप तहसील लेवल पर जाते हैं तो आपको लगता है आपका गाँव जो है वो तहसील का सबसे अच्छा गाँव है, और आपकी कास्ट जो है वो सबसे अच्छी कास्ट है। फिर आप डिवीजन लेवल पे जाते हैं, ये इस तरह करते करते फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका मुल्क जो है उससे जैसा मुल्क कोई नहीं। अगर आपको कभी स्पेस में जाने का इत्तेफाक हो तो फिर आपको लगता है कि दुनिया जो है वो बड़ी खूबसूरत है और वहाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नजर नहीं आती। सो दिस इज ओवरव्यू इफेक्ट। ओवरव्यू इफेक्ट जो है वो इल्म के साथ और एक्सपोजर के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता चला जाएगा तो आपके लिए ये चीज़ें सानवी होती चली जाएंगी। ये जो चाहे नस्ब है, चाहे किसी तरह की भी शनाख्त है, और ये बार बार कहा गया है कि ये तमाम शनाख्तें जो हैं ये आपकी पहचान के लिए हैं, ये इसलिए नहीं है कि आप उसमें से भी अपने लिए एक प्राइड या वो चीज़ें कर लें। बिल्कुल। दूसरा जो हिस्सा है जिसमें मुर्दों पे नोहा करने वाली बात है, उसमें देखिए मैंने एक दफ़ा एक जगह गया जहाँ पे फौतगी हुई थी जी, और वहाँ पे एक अजीब रस्म देखी इमरान भाई, मतलब कमाल थी कि वो जो बंदे आ रहे थे वहाँ अफसोस के लिए, जनरली हमारा तो अफसोस के लिए आते हैं और फिर वो दुआ करके चले जाते हैं, वहाँ इस तरह नहीं था। जो दो बंदे आ रहे थे वो आने के बाद सबसे पहले खड़े हो जाते थे, और जो बंदा या खातून फौत हो गई है या जो बंदा फौत हो गया उसके वाले से अपने ज़ाती ताल्लुक को बयान करते थे कि कहाँ कहाँ इन्होंने मेरी हेल्प की थी और किस किस जगह इन्होंने मुझे अच्छा इन्होंने मेरे साथ रहा। इमेजिन कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके पास एक बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है कि अच्छा उस बंदे ने ये भी अच्छाई की थी पता नहीं था, ये भी अच्छाई थी पता नहीं था।
اب وہ جو دل سے دعا مانگتے ہیں سارے لوگ بجائے اس کے کہ آپ رسمی مانگیں مطلب آپ دل سے مانگیں اور یہ ہے اس کا حق. اور یہ کیا پاکستان کے کسی علاقے کی روایت ہے؟ میں حمزہ میں ایکچولی مجھے اتفاق ہوا حمزہ میں وقار صاحب اس کے لیے تو مینٹلی سٹیبل ہونا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں مینٹلی سٹیبل آپ تب بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بہت زیادہ جو شور و غوغا ہے, مولانا بھی شاید اس بات پہ کریں ایگری کریں کہ بہرحال جو یہ جس کو ہم کہتے ہیں بین کرنا, یہ سوشل پریشرز کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ وہ غم تو بندے کا بڑا پرسنل اور اوریجنل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس حوالے سے مولانا صاحب آپ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ جی ویسے بھی جو وقار بھائی نے بات بتائی ہے کہ آ کے ذکر خیر کرے تو اس کا تو حدیث پاک میں حکم ہے, اذکروا محاسن موتاکم, کہ اپنے جانے والوں کا ذکر خیر کرو, صحیح, ان کی اچھائیاں بیان کرو. بلکہ جب حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی بھی جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باوجود جانے کے پوچھتے ہیں میرے بندے کے کیا معاملات ہیں, تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن تیرے بندے اس کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے بندے رائے رکھتے ہیں ویسے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کریم رب ہمارا, جن کا اللہ رب العزت کا تعارف ہی اپنا تعارف ہی وہ سب سے رحمان اور سب سے رحیم ہونے کا کراتے ہیں. اور بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ پیش آؤں گا. تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کیجئے, مثبت گمان کیجئے. اور انہوں نے لائٹر نوٹ وقار بھائی نے کہا تھا کہ ہم اسپیس میں جائیں گے تو دنیا اچھی نظر آئے گی. آج کل تو جیسی صورتحال ہے اسپیس ہی سب سے اچھی ہے. ہمارا اختتام کی جانب تقریباً پہنچ چکا ہے, ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کریں ایک بڑا زبردست پیکیج ہمارے پاس ہے آصف صاحب. بالکل, آصف محمود صاحب کا جو خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہے پیکیج, جس میں انہوں نے افطاری کا انتظام کیا. آپ یہ پیکیج دیکھیں اور ہماری آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ. رمضان المبارک رحمتوں, برکتوں اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. پاکستان میں بسنے والی خواجہ سرا برادری بھی اس ماہ مقدس کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے روزے رکھتی ہے. لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن کی رہائشی خواجہ سرا شمع نے اپنے گھر میں اپنی برادری کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے. سحری کے لیے اٹھتے ہیں ہم 2 گھنٹے تقریباً پہلے. سب کی اپنی اپنی فرمائش کی سوکھی روٹی, گھی والی روٹی, پروٹھا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے سب کو ملتا ہے. سحری کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد قرآن پاک کی سب کو 1 گھنٹہ ہوتا ہے, سب نے کرنا ہوتا ہے. جن کو سبق دینا ہوتا ہے, سننا ہوتا ہے, یاد کرنا ہوتا ہے, وہ کر کے اس کے بعد سو جاتے ہیں. سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اپنا کوئی گھر میں کام کاج وغیرہ صفائی ستھرائی سب کر کے عصر کی ظہر کی نماز, اس کے بعد تھوڑا ریسٹ ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد پھر وہی کرتے ہیں جو افطاری کا. 2 کمروں پر مشتمل شمع کے اس خستہ حال گھر کے صحن میں سجے دسترخوان پر قریبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. یہ لوگ خود کو ایک خاندان کی طرح سمجھتے ہیں. یاد آتی ہے, سب کی آتی ہے, بہن بھائیوں کی آتی ہے, اپنے بھانجوں کی آتی ہے, سب کی آتی ہے یاد. پھر بھی یہ بھی ہماری فیملی ہے. وہ تو اب فیملی تو کم ہوتی ہے, ہماری فیملی زیادہ یہی ہوتے ہیں ہمارے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں. یہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, یہی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. زیادہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزارا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے عام دنیا داروں میں ہوتا ہے کہ مطلب کہ ایک دوسرے کو لوگ انوائٹ کرتے ہیں, ویسے بھی سیم ہمارے میں بھی ہے کہ ہم اپنے خواجہ سراؤں کو, اپنی سہیلیوں کو بہت سے لوگوں سے اپنے گھروں میں انوائٹ کرتی ہیں افطاری کے ٹائم یا کوئی اور بھی کوئی خوشی کا موقع ہو جیسے, تو ہم آتی جاتی ہیں. ہمارے یہی رشتے ناتے ہوتے ہیں, ان سے ہی ہم نے گلنا ملنا ہوتا ہے. بالکل جی. کبھی کبھی ہوتا ہے, کوئی ہوتی ہے جو میرے جیسی لگا لو, بیچ میں ہوتی ہے ہاں میں نے یہ کام نہیں کرنا تم ہی کر لو. وہ کہتی نہیں بہن تم کر لو, تم کیوں نہیں کرتی, میں تو تھکی ہوئی ہوں. ایسے کرتے ہیں. پھر بعد میں وہی ہوتا ہے, سرکٹ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. میرے سونے پاک محمد نو موڑے کالی کملی سج دیے, موڑے کالی کملی سج دیے. خواجہ سراؤں کے مطابق سحری اور افطاری کی تیاری میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کھانے میں سب کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے. خواجہ سرا بھی اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے. ہمیں ان سے نفرت اور حقارت کی بجائے انہیں قبول کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمارے خاندانی نظام میں شامل ہو کر باوقار شہری بن سکے. رمضان